بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ملک، گھر بار، باپ اور اپنی قوم کو چھوڑا تو اس وقت ان کو بڑی شدت کے ساتھ یہ کمی محسوس ہوئی کہ اے اللہ، اگر یہ قوم تیرے دین کو نہیں مانتی تو کم از کم نیک اولاد عنایت کر دے جو میرا سہارا اور غمخوار بننے کے ساتھ ساتھ میرے بعد تیرے دین کا پرچار کرتی رہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اولاد مانگی تو نیک اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی وقت قبول نہیں ہوئی، بلکہ قرآن کریم میں یہ بات انہی کی زبان اطہر سے بیان کی گئی ہے کہ دعا بہت مدت کے بعد بلکہ عمر کے آخری حصے میں مستجاب ہوئی، جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، اس اللہ کے لیے سب تعریفیں اور شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ ناظرین، اللہ پاک کی عجب سنت ہے کہ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ساتھ ہی نیکیوں کی آزمائش بھی شروع کر دیتا ہے۔ جس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی بلند تر ہوتی ہے، جیسا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوا کرتی ہیں۔ بندہ مومن کی زندگی اطاعت اور تسلیم اور رضا کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ادھر حکم ہوا تو بس مطیع ہو جا۔ پھر رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر سوئے حجاز روانہ ہوئے۔ آخرکار اس مقام پر پہنچ گئے جس جگہ آج کعبۃ اللہ ہے۔ کہیں آزمائش کا اختتام نہیں ہوا بلکہ ابھی تو ابتدا ہے۔ حکم ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس شیر خوار بچے اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤ۔ کتنی نازک آزمائش! جو بچہ ساری عمر کی مناجات کا نتیجہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، بڑھاپے میں امیدوں کا سہارا اور ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ ہے، اسے چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجوریں دیکھ کر خدا حافظ کہا اور محبت و فراق کے جذبات لیے ہوئے واپس ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ اس کے پس منظر سے ناواقف تھیں، بڑی حیران اور بڑی پریشان، سوچتی ہوں گی کہ نامعلوم کیا ماجرا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بڑھاپے میں ملنے والے چاند سے بچے کو ایک لمحے کے لیے جدا نہ کیا جاتا، لیکن آپ علیہ السلام ہیں کہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس سوچ کا آنا فطری تھا کہ پتہ نہیں کیا خطا ہوئی ہے، جو رب کا خلیل، میرا سرتاج، مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑیں اور بے قرار ہو کر پوچھا، آپ ہمیں اس لقودق ریگستان میں بے یارو مددگار تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح، آپ ناراض ہیں یا رب کائنات کا حکم ہے؟ ناظرین، اس موقع پر خلیل اللہ رخ موڑے بغیر فرماتے ہیں، ہاں، یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ عظیم ماں جو صبر و وفا کا پیکر اور شکر و رضا کا مجسمہ تھی، فرمانے لگی، اب کوئی فکر نہیں، اگر اس مالک حقیقی کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ماں بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر اتنی بڑی آزمائش آئی، لیکن وہ کتنی صابرہ و شاکرہ ہیں۔ دنیا میں ایسی مائیں بہت کم پیدا ہوئی ہیں۔ اے ہاجرہ، تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ آپ نے ایسا جواب دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رفیقہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے شایان شان تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور جا کر دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ زمین میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ میرے رب، میں انہیں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور کھانے کے لیے ان کو پھل عطا فرما
تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، زمین و آسمان میں اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ناظرین، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اپنے لختے جگر کو کچھ روز پانی اور کھجوریں کھلاتی رہیں۔ ختم ہونے والی چیز ختم ہو ہی جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی ختم ہو گئیں۔ آپ مشکیزے سے پانی خود پیتی تھیں اور اپنا دودھ بیٹے کو پلاتی تھیں، لہٰذا کھجوریں اور پانی کے ختم ہونے کے بعد آپ کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ پیاس سے دونوں ماں بیٹے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کیسا منظر ہے! ماں بیٹے پر عجب آزمائش، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں منفرد آزمائش تھی۔ قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی، پانی تک نہیں تھا۔ اسی بے ساختگی کے عالم میں حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں پانی مل جائے، لیکن پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ واپس پلٹیں، بیٹے کے پاس آئیں اور پھر دوسری پہاڑی یعنی مروہ کے اوپر گئیں۔ وہاں سے بھی دیکھا، لیکن کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح آپ نے پانی کے تجسس میں 7 مرتبہ صفا و مروہ کا چکر لگایا۔ آخری مرتبہ مروہ کے اوپر کھڑی تھی کہ دفعتاً ایک آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے چمکتا ہوا پانی نظر آیا۔ دوڑ کر لختے جگر کے پاس گئیں، اسماعیل کو اٹھا کر دوسری جگہ لٹایا اور فوراً پانی کے گرد چھوٹی سی منڈیر سی بنا دی۔ بچے کو پانی پلایا اور خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور خدا کا شکر بجا لائیں۔ اس طرح نہ صرف وہ اس آزمائش میں سرخرو ہوئیں بلکہ 2 انعامات سے نوازی گئیں۔ ایک تو بی بی ہاجرہ نے بے قراری میں قدم اٹھائے اور چکر کاٹے۔ رب کریم نے ان 2 پہاڑیوں کو شعائر اللہ کہہ کر قیامت تک کے لیے حجاج کرام پر سعی کو لازمی قرار دے دیا۔ مقصد یہ تھا، چاہے تم خوشی میں ہو یا غم میں، تمہیں بھی اسی طرح چکر کاٹنے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ پاک کے نشان ہیں، لہٰذا جو بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا علم ہے اور وہ تو قدرت کرنے والا ہے۔ ناظرین، دوسرا تحفہ زمزم کی صورت میں ایسا پانی عطا ہوا جس میں غذائیت کے تمام لوازمات موجود ہیں، اور یہ پانی شفا یاب بھی ہے۔ اب تک پتہ نہیں کتنے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور کتنے مسافروں کو بھوک کی سختیوں سے اس پانی نے نجات دی ہے۔ کیسے 2 انعامات ہیں جن سے آج تک کسی نیک کا بے نیاز ہونا تو درکنار، کسی فاسق و فاجر کو بھی اس کی ہمت نہیں ہے۔ مومن تو سعی اور زمزم کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور قیامت تک صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی اور زمزم کی خاطر مومن تڑپتے رہیں گے۔ یہ ایسی 2 یادگاریں ہیں جن کا مقابلہ کروڑوں اور اربوں کی لاگت سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا و آخرت میں عزت و عظمت اور صدقہ جاریہ کے نشان ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق جب بی بی ہاجرہ چکر میں مروہ پر چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ چپ رہ کر پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ پھر دیکھا تو جہاں آب زمزم ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے۔ انہوں نے اپنی ایڑی یا پیر مار کر زمین کھود ڈالی، پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہاتھ سے اس کے آگے منڈیر بنانے لگیں اور پانی چلو سے لے لے کر اپنی مشک میں بھرتی جاتی تھی۔ جوں جوں پانی لیتی جاتی تھیں وہ چشمہ اور جوش مارتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ رہتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا
اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ اس موقع پر فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو تسلی دی۔ اس نے کہا تم جان کا ڈر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں مل کر اس گھر کو بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر والوں کو تباہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا اور بی بی ہاجرہ کے بے قراری کے عالم میں 2 پہاڑوں پر چڑھنے کے عمل کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا گیا۔